بكلامه المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھے گا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. اللہ رب العزت کی حمد، اس واحد کی ربوبیت اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کر لینے کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور ختمی مرتبت، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، دلوں کے قرار، آمنہ کے لال، قائد انسانیت، قائد انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کی ذریت و ازواج پر، بالخصوص آج کی اس بزم کو سجانے والے جناب محترم سید بلال حسین شاہ صاحب اور عمران بھٹی صاحب اور ان کے دیگر برادران جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کا اور میرا آنا بھی قبول فرمائے. گرامی قدر سامعین، چونکہ اب میرے پاس 45 منٹ تقریباً بچے ہیں جس میں نے آج کی گفتگو بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے جیسا کہ حکم ہے، تو بڑی خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے. حضور کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حضور کے صحابہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حضور کی آل کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حضور کے ماننے والوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز تو کسی اور بات سے کرنا تھا، لیکن مجھے اس موقع پر اس کیفیت میں ایک دانا کا ایک قول یاد آیا. حکایت بیان کرتے ہیں کہ کسی دانا سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کے کون سے حصے اچھے ہوتے ہیں، تو اس دانا نے بڑی عقل مند بات کی، بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ زندگی کے 2 حصے اچھے ہوتے ہیں، ایک بچپن کا اور ایک 55 کا. اس نے کہا کہ یہ کیا بات کہی تم نے؟ اس نے کہا کہ زندگی کے 2 حصے اچھے ہوتے ہیں، ایک بچپن کا اور ایک 55 کا. اس نے کہا کہ اس کی وضاحت کرو. اس نے کہا کہ اگر والدین اچھے ہوں تو بچپن اچھا ہوتا ہے، اور اگر اولاد اچھی ہو تو 55 اچھا ہوتا ہے. میں اسی بات کو حضور کی بات سے جوڑوں گا کہ مصطفیٰ کریم کا بچپن بھی بے مثال ہے، حضور کا 55 بھی بے مثال ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں محمد وہ ہوں کہ جو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں. میرے اس نسب کے اندر کہیں بھی خرابی تمہیں نہیں نظر آئے گی. سیدہ آمنہ کو دیکھو، جناب عبداللہ کو دیکھو، یہ وہ شخصیات تھی جو حضور کے والدین گرامی ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے شکم میں آئے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جس طرح سے ایک نور ہے جو میرے اندر آ گیا ہے. اور کہتی ہیں کہ میں جب گھر سے باہر نکلتی میں پتھروں پر قدم رکھتی تھی، وہ رب پتھروں کو بھی میرے لیے روئی فرما دیا کرتا تھا. اور فرماتی ہیں کہ جب میں چلتی تھی تو آسمان کا ایک بادل کا ٹکڑا وہ میرے سر پر سایہ فگن رہتا تھا. جناب آپ جانتے ہیں کہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں نور محمد تھا اور خوبصورتی کا مقام اپنا تھا اور اخلاق کی بلندی کا مقام اپنا تھا. عبداللہ جہاں پر جاتے، جہاں سے گزرتے، لوگ دیکھتے، محظوظ ہوتے اور اتنے متاثر ہوتے. کسی خاتون نے نکاح کا پیغام بھیجا اور جناب عبداللہ نے جب انکار کیا، لیکن بعد میں عقد جناب آمنہ سے ہوا. بعد کے زمانے میں عبداللہ نے پوچھا تھا اس خاتون سے
کہ تم نے تو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس خاتون نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں دیکھ کر نکاح کا پیغام نہیں بھیجا تھا، تمہارے پیشانی میں جس کا نور چمک رہا تھا وہ محمد مصطفیٰ کا نور تھا، میں جانتی تھی کہ تمہارے کاشانے میں جو بچہ آئے گا وہ کائنات کا آخری نبی ہوگا، وہ کائنات کا آخری نبی ہوگا۔ اب بچپن دیکھو والدین کو لے کر تو بے مثال ہے، با کمال ہے، لاجواب ہے۔ اب اگر بچپن دیکھو تو حضور کی اولاد میں کہیں جناب فاطمہ نظر آتی ہیں، کہیں جناب حسن نظر آتے ہیں، کہیں جناب حسین نظر آتے ہیں، اور مہدی تک یہ وہ سلسلہ نور محمدی کا ہے کہ دنیا میں آنے والی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ نے جس نسل کو بقا عطا فرمائی ہے اس بقل کو محمد کی نسل کہا جاتا ہے، اس نسل کو محمد مصطفیٰ کی نسل کہا جاتا ہے۔ اب آئیے گا، میں عرض کروں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں تھے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ ولادت کا وقت جب قریب آیا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا کمرہ روشن ہو گیا ہے، ایک نور ہے جو زمین سے آسمان تک بلند ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس 3 خواتین آئی ہیں، قداور وہ خواتین ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں سہم سے گئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایک نے جواب دیا میرا نام آسیہ ہے، میں فرعون کی بیوی ہوں۔ دوسری نے جواب دیا کہ میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ کی ماں ہوں۔ تیسری نے جواب دیا میرا نام ہاجرہ ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے سرہانے میں کھڑی ہو گئی اور محسوس ہی ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک ملائکہ کا جھرمٹ استقبال محمد میں کاشانہ آمنہ میں بھیج دیا تھا۔ مجھے اس مصنف کے الفاظ اچھے لگے، اس نے کہا جب مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی، اس نے کہا جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو گویا ایک نور تھا جو روشن ہو گیا تھا، اور جنت سے قرآن جنت بِإِذْنِ ربہم لے کر وہ پیغام محبت لے کر کاشانہ آمنہ میں حاضر ہو گئی تھی۔ اس وقت ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ زمین بھی رک گئی، آسمان بھی رک گیا، زمین کا ذرہ ذرہ وہ غیر متحرک ہو گیا۔ کسی نے پوچھا یہ کس مہمان کا خیر مقدم ہے کہ آج زمین کا ذرہ ذرہ وہ غیر متحرک ہو گیا ہے؟ رات اور دن کی بحث چلی۔ رات نے کہا کہ محمد آنے والے ہیں، یہ گوہر رسالت میرے دامن میں آ جائے تو میرے لیے بخت کی بات ہوگی۔ دن نے کہا کہ میں نے تو مسلسل انتظار کیا ہے، یہ گوہر رسالت میرے وقت میں آ جائے تو میرے لیے بخت کی بات ہوگی۔ کچھ حصہ رات کا لیا گیا، کچھ حصہ دن کا لیا گیا۔ میرے محمد جب دنیا میں تشریف لائے تو عبداللہ کا گھر تھا، آمنہ کی گود تھی، عبد المطلب کا گھرانہ تھا، ہاشم کا خاندان تھا، اور مکہ کا وہ مقدس مکان تھا جس مکان میں خلاصہ کائنات، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو مصطفیٰ کی ولادت سے سارا زمانہ جگمگا اٹھا تھا۔ حضور کی ولادت سے زمانہ جگمگا اٹھا تھا۔ جناب مصطفیٰ کریم تشریف لائے، زمانہ جگمگا اٹھا۔ اب میں یہاں پر عرض کروں کہ تذکرہ علامہ صاحب بالخصوص حضور کی آمد کا ہی ہوگا۔ جب حضور کا ذکر ہوگا، حضور کے ذکر میں ابو بکر بھی آئیں گے، جناب عمر فاروق بھی آئیں گے، عثمان ذوالنورین بھی آئیں گے، مولا کائنات بھی آئیں گے، سیدہ فاطمہ بھی آئیں گی، جناب حسن بھی آئیں گے، جناب حسین بھی آئیں گے۔ وہ دیکھو وہ حبشہ سے تعلق رکھنے والا بلال حبشی، اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی مقام و مرتبہ نہ تھا، لیکن مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہے۔ اللہ نے زمانے میں عزتیں یوں عطا فرمائی ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ بلال ایسا کیا عمل کرتا ہے کہ میں محمد جنت میں تیرے قدموں کی خش خش سنتا ہوں۔ بلال نے عرض کی حضور آپ پر درود پڑھتا ہوں، اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ حضور آپ پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، حضور آپ نے جو کہا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ یہاں پر شان مصطفیٰ سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد،
आमद, मीठे की आमद, प्यारे की आमद, नारे रिसालत। मैं अर्ज करूं कि अल्लाह ने फरमाया कि व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह जब आपको कोई नेमत देना तो उसका तज़किरा करे, उसका जिक्र करे। उसका जिक्र करने में उसका शुक्र बजा लाना है। देखिए, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने हम उम्मतियों पर यह की है कि हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा रसूल अता फरमा दिया। कायनात की सबसे बड़ी नेमत है उस्मा इन उम्मतियों पर यह है कि इनकी जुबानों पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा है। ये हुजूर की उम्मती हैं। अल्लाह जो नेमतें कुरान कहता है उसका तज़किरा करो। नेमतें कौन कौन सी हैं? किबला अलामा साहब बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, उलमा ये बयान करते हैं। हवाले के लिए बात करने लगा हूं कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, ये भी एक नेमत है। अल्लाह ने हमें सांसों की आमदरफ्त अता की, ये भी उसकी एक नेमत है। अल्लाह ने हमें देखने के लिए आंखें अता की, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने हमें पकड़ने के लिए हाथ अता किए, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने चलने के लिए पैर दिए, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने सोचने के लिए दिमाग दिया, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने बोलने के लिए जुबान दी, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुकून के लिए औलाद दी, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने दुआओं के लिए वालिदैन दिए, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने बेहतरीन सवारी दी, ये भी उसकी नेमत है। अल्लाह ने रहने के लिए घर दिया, ये भी उसकी नेमत है। लेकिन यहां पर जो तस्करा हो रहा है वो अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, ये नेमत खास है, ये नेमत कुबरा है। दुनिया वालों, तुम्हें औलाद मिले तुम शुक्र अदा करते हो, तुम्हें सांसें मिले तुम शुक्र अदा करते हो, तुम्हें दौलत मिले तुम शुक्र अदा करते हो, तुम्हें रिस्क मिले तुम शुक्र अदा करते हो, तुम्हें जायदादों के अंबार मिले तो तुम शुक्र अदा करते हो। दुनिया की चीजों में, नेमतों पे शुक्र अदा करते हो, तो ये कैसे हो सकता है कि उम्मती मोहम्मद का हो और शुक्र आमद मुस्तफा पर न करे? कुरान ने कहा, दुनिया वालों, तुम्हारे लिए तमाम नेमतें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है वो मोहम्मद मुस्तफा अता फरमा दिए हैं। अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत, नेमत कुबरा हुजूर रहमत लिल आलमीन का हमें अता फरमा दिए हैं। आका दो जहां हमें अता फरमा दिए हैं, आमिना के लाल हमें अता फरमा दिए हैं, दिलों के करार हमें अता फरमा दिए हैं, कायदे इंसानियत हमें अता फरमा दिए हैं, कायदे इनकलाब अता फरमा दिए हैं। ये वो नबी है कि जिसका उम्मती बनने के लिए जनाबे मूसा भी दुआ करे, जनाबे ईसा भी दुआ करे, लेकिन रब ने फरमाया, ए मूसा, ए ईसा, तुम्हें नबूवत से सरफराज किया है, लेकिन मोहम्मद वो है कि जो भेजा मैंने सबसे आखिर में है। लेकिन मुकाम ये है कि रोजे क़यामत सबसे पहले जिसकी उम्मत को मैं जन्नत में सबसे पहले दाखिल करूंगा, उस उम्मत को और उस उम्मत वाले को मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। मैं करूं कि इस दौर के अंदर कि जब हर बंदा मुआशी परेशानी में मुब्तला है, महंगाई है ना जी, हर बंदा बड़ा परेशान है। मेरे साथ अल्लामा नदीम कुरैशी साहब तशरीफ लाए हैं, ये मेरे सीनियर हैं। तो हम रास्ते में बात कर रहे थे कि आजकल मिलाद की महफिलों में उतना वो चार नहीं रहा कि लोग जो उनसे वो महफिलें कम कर रहे हैं। पहले होता था कि यकम रबीउल अव्वल से लेकर 30 रबीउल अव्वल तक सरकार के नाम की महफिलें सजती थी। तो मैं भी इस सोचो विचार में मुब्तला हुआ कि क्या लोगों की मोहब्बत कम हो गई है? ये बात नहीं है। देखें, मोहब्बत रसूल वो चीज है कि जो खरीदने से नहीं मिलती। मोहब्बत रसूल वो चीज है जो किताबों से नहीं मिलती। मोहब्बत रसूल वो चीज है कि जनाब ये कोई ऐसी शय नहीं है कि बंदा पैसे देकर खरीद ले। ये मुस्तफा की निगाह होती है, अल्लाह का फजल होता है।
اللہ جس کو چاہتا ہے محمد کی دہلیز کا نوکر بنا دیتا ہے. اور سنیو، ہم تو آقا سے اتنا پیار کرنے والے ہیں. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ان بھائی صاحب نے حضور کے نالان پاک سے مشابہت رکھنے والا یہ جو بیج یہاں پر لگایا ہے، یہ میں نے بھی لگایا ہے. یہ اگر زمین پر گرے نا، یہ اس سے شبیہ رکھنے والا ہے، مشابہت رکھنے والا. یہ وہ نالین نہیں ہے، لیکن احترام اتنا ہے کہ ہم اگر اللہ نہ کرے زمین پر گرے تو ہم اس کو چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ کہ اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. ہم ہر چیز جس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو، ہم اس کو رسپیکٹ پے کرتے ہیں، ہم اس کو عزت دیتے ہیں، کیونکہ اس کی ڈگنیٹی، اس کی رسپیکٹ، اس کی عظمت اپنا کچھ نہیں رکھتی. ممبر تو لکڑی کا ایک حصہ ہے نا، لکڑی توڑ کر ممبر بن جاتا ہے، لیکن عزت اور مقام کیوں ہے؟ کیونکہ اسی ممبر پر محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہوا کرتے تھے. میں عرض کروں کہ محفلیں کم نہیں ہوئی، لوگوں کا سوچ کا معیار بدل گیا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ آقا کی محفلیں سجانے کا تعلق وہ دولت کے کم اور زیادہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے. دولت کے کم اور زیادہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے. آقا کی محفلوں کا تعلق بندوں کی تعداد زیادہ ہونے یا کم ہونے کے ساتھ نہیں ہے. مجھے شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کی بڑی خوبصورت بات یاد آئی. اچانک کہتے تھے کہ میلاد کا موقع تھا تو میرا دل چاہا کہ میں آقا کا میلاد مناؤں. تو کہتے کہ میرے پاس اثاثہ کم تھا، پیسے کم تھے، تو میں نے بازار گیا اور چند روپے کے چنے خرید لیے اور خرید کر گھر لے آیا اور کچھ چیدہ لوگوں کو میں نے دعوت میلاد دے دی. کہتے ہیں کہ وہ جب میرے گھر آئے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ لوگ کیا سوچیں گے. اپنی طرف سے بڑا محدث بنتا ہے، بڑا فقیہ بنتا ہے، بڑا عالم فاضل بنتا ہے، لیکن حضور کے نام پر اس نے تھوڑا سا لنگر تقسیم کر دیا. کہتے کہ میں پریشان ہوا، لیکن میں نے مال جو تھا وہ تقسیم کر دیا اور اسی پریشانی میں سو گیا کہ مال تھوڑا ہے جو تقسیم کیا ہے، پتہ نہیں آقا قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے. کہتے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور میں سو گیا. کہتے میں سو تو گیا لیکن میرا نصیب جاگ گیا. میرے خواب میں مجھے آقا نے اپنی زیارت کروا دی. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم میرے سامنے تشریف فرما ہے. آقا کے سامنے ایک دسترخوان سجا ہوا ہے، اس دسترخوان پر مختلف اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. آقا کے سامنے کوئی شخص میرے وہ بھنے ہوئے چنے بھی لے آتا ہے. میرے آقا میرے ان چنوں کو پکڑ کر کھا لیتے ہیں اور میری طرف مسکرا کر کہتے ہیں کہ تو نے جو تقسیم کیا ہے اللہ نے قبول فرما لیا ہے. میرے سونے، مصطفیٰ سے محبت کا تعلق دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، مصطفیٰ سے محبت کا تعلق جائیدادوں کی بنیاد پر نہیں ہے. دل کا قبلہ اگر ٹھیک ہو اور دل کی دھڑکنوں میں نام محمد آ جائے، وہ بندہ بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے، اس کی عظمت کے چرچے عرش معلیٰ پر ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی عظمت کے چرچے اللہ عرش پر کرتا ہے. اب میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جو نعمت دی ہوئی ہے اس کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو. اولاد ایک نعمت ہے نا. آپ کے گھر اولاد پیدا ہو تو آپ خوشی مناتے ہیں. وہ خوشی کیا ہوتی ہے؟ اس کو جدید دور میں برتھ ڈے سیلیبریشن کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی سالگرہ منا رہے ہیں. علامہ صاحب یہ بھی ایک بڑا عجیب ایک لفظ ہے. میں اس کو اپنے طور پہ سمجھتا ہوں. جس سال آپ سالگرہ مناتے ہیں اس سال زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے. تو اس کو اگر ہم اس طرح پڑھیں کہ سال گرا، زندگی کا ایک اور سال گر گیا. سونیوں، آپ اپنے بچے کی آمد پر پھول جھڑیاں بھی لگاتے ہو، کیک بھی کاٹتے ہو، پیسے بھی تقسیم کرتے ہو، لوگوں کو بلا کر کھانے بھی کھلاتے ہو، اس کو گفٹ بھی دیتے ہو، اس کو تحفے بھی دیتے ہو. وہ کتنا بدبخت امتی ہے کہ جو اپنی اولاد کی آمد پر تو خوشیاں منائے لیکن آمنہ کے لال کی آمد پر خوشیاں نہ منائے. آمنہ کے لال کی آمد پر رب نے خوشیاں منائی. تم نے یہ برقی کمکمے لگا کر پیغام دیا لوگوں کو
کہ آؤ ہم آقا کا میلاد بنا رہے ہیں. ایک تم نے میلاد بنایا ہے, ایک رب نے میلاد بنایا ہے. فاطمہ بنت اسد زوجہ ابو طالب کہتی ہیں کہ میں آمنہ کے پاس تھی کہ جب محمد کی ولادت ہوئی, میں کمرے سے باہر نکلی, میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھرمٹ میں بن کر کاشانہ آمنہ کے قریب آ گئے ہیں. رب نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں آج ذرا احتیاط سے, آج ذرا دھیان سے. فرشتوں نے کہا مولا کیوں؟ رب نے فرمایا کہ آج ستاروں کو حکم دو کہ اکٹھے ہو کر آمنہ کے کاشانے میں چلے جائیں, اپنی روشنیاں بکھیرنے لگ جائیں. مولا کیوں؟ مولا نے فرمایا کہ آج کائنات کا پیغمبر محمد مصطفیٰ تشریف لا رہا ہے. آج کائنات کا پیغمبر محمد مصطفیٰ تشریف لا رہا ہے. اور ایک بات میں عرض کروں کہ یہ جو آپ میلاد مناتے ہیں یہ صرف آپ نہیں بناتے. مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ جناب اس کی کوئی دلیل. میں نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ کے نام کی محفل سجتی ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتے جوک در جوک اس محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کا ذکر سنتے ہیں. اور سونیو, ذکر محمد وہ ذکر ہے کہ جہاں پر رب کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر محمد کا ذکر ہوتا ہے. مدارج النبوہ کا مؤلف لکھتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میرا میلاد جہاں پر بھی ہو رہا ہوتا ہے, آسمان سے فرشتے اس میلاد کو آسمان سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں, آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ چلو اس جگہ پر چلتے ہیں, جا کے محمد مصطفیٰ کی تعریف سنتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں میری تعریف سنتے ہیں. کسی نے پوچھا آقا صرف وہ آتے ہیں؟ آقا نے فرمایا صرف خالی ہاتھ نہیں آتے بلکہ وہ رحمتیں لے کر آتے ہیں. اور لوگوں, آقا کی آمد پر آپ شیرینیاں تقسیم کرتے ہو, مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو, اور خوراک تقسیم کرتے ہو, لنگر تقسیم کرتے ہو, رزق تقسیم کرتے ہو. فرشتے کیا تقسیم کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا جو بھی محفل میں آتا ہے, میلاد کی محفل میں آ کر بیٹھتا ہے, فرشتے رحمتیں لے کر آ جاتے ہیں اور تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ان محفل والوں میں کوئی بدبخت ہو وہ آتا بدبخت بن کر ہے لیکن جاتا خوشبخت بن کر ہے. اگر کوئی شکی ہو تو اس کو سعید بنا دیا جاتا ہے, اگر کوئی تنگ دل ہو اس کو کشادہ دل بنا دیا جاتا ہے. میلاد مصطفیٰ وہ مرکز ہے, وہ محور ہے, وہ محفل ہے کہ یہاں پر آ کر لوگ اپنی قسمت بھی بناتے ہیں اور اپنی زندگیاں بھی بنا لیا کرتے ہیں. آقا کی محفل میں زندگیاں بنتی ہیں. ہمیں یہ اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی 9 ربیع الاول ہے, 12 ربیع الاول ہے, 13 ربیع الاول ہے. یہ دنوں اور تاریخوں کا تعلق ہوتا ہے وقت کے ساتھ. وقت جب نہ تھا تب بھی میرا محمد موجود تھا. جب یہ کب وب تب کب کی بحثیں نہ تھیں, محمد مصطفیٰ اس وقت بھی موجود تھے. نہ یہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ دریاؤں کی روانی تھی, نہ سمندروں کی طغیانی تھی, نہ پھولوں میں مہک تھی, نہ شہد کی مٹھاس تھی, اور نہ یہ زمین و آسمان تھے, نہ یہ افلاک کے سیارے تھے. صرف ایک ذات تھی, اور وہ ذات تھی محمد مصطفیٰ کے بعد. محمد مصطفیٰ سے پہلے اللہ کی ذات تھی کہ رب نے چاہا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں, رب نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کرواؤں. اب مجھے بتائیں کہ رب خود تو نہیں آ سکتا تھا, رب خود تو نہیں آ سکتا تھا, لیکن رب نے چاہا کہ ایک سلسلہ شروع ہو, لوگ مجھے پہچانیں, لوگ میرا قرب حاصل کریں, لوگ میری پہچان حاصل کریں. تو علماء نے لکھا کہ رب نے ایک تخلیق کی. وہ تخلیق کیا تھی؟ وہ تخلیق کوئی اور نہیں, وہ تخلیق نور من نور اللہ تھی. وہ تخلیق نور من نور اللہ تھی کہ اللہ نے اپنے ہی نور سے محمد مصطفیٰ کے نور کو تخلیق فرما دیا, نزول فرما دیا. محمد کو اعلیٰ صفات دے کر جب اللہ نے کائنات کے اندر بھیجا, محمد کی صفات بھی اعلیٰ تھی, محمد کا کردار بھی اعلیٰ تھا, ان کے آداب بھی اعلیٰ تھے, ان کی زندگی بھی اعلیٰ تھی. لوگوں نے جب محمد کو دیکھا تو نہ تو ان کو ان کے اندر کوئی عیب نظر آیا, نہ وہ جھوٹ بولتے تھے, نہ وہ کسی کا حق مارتے تھے, نہ وہ امانت میں خیانت کرتے تھے. عرب کے مشرکوں نے کوشش کی کہ کوئی ایک عیب ملے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ نعوذ باللہ محمد جھوٹا ہے. زندگیاں گزر گئیں لیکن محمد کی ذات میں کوئی عیب نہیں ملا. بالآخر عرب کے لوگ یہ کہہ اٹھے کہ اگر محمد اتنا بے عیب ہے تو محمد کا رب کتنا بے عیب ہوگا. اگر محمد میں کوئی عیب نظر نہیں آتا تو محمد کے رب میں عیب کیسے نظر آ سکتا ہے؟ جناب, میں عرض کروں کہ
میں نے کہا کہ خرچ کرنے سے گھبراؤ نہ حضور کے نام کا. جناب ابوبکر صدیق کے حوالے سے میں نے پڑھا, بڑی خوبصورت بات پڑھی. جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو شخص میلاد کے لیے 1 دینار خرچ کرتا ہے نا, 1 دینار خرچ کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں مجھ ابوبکر کے ساتھ ہوگا. میرا آپ سے سوال ہے کہ ابوبکر نے یہ کیوں نہ فرمایا کہ وہ جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. یہ کیوں کہا کہ میرے ساتھ ہوگا؟ تو انڈائریکٹلی بات یہی ہے کہ جنت میں جہاں محمد مصطفیٰ ہوں گے وہاں ابوبکر موجود ہوں گے, وہاں عمر فاروق موجود ہوں گے, وہاں عثمان ذوالنورین موجود ہوں گے, وہاں مولا کائنات موجود ہوں گے. میلاد پہ خرچ کرنے والوں, رب نے کہا کہ دنیا والوں تمہیں تمہارا رسول دے دیا ہے, فَلْيَفْرَحُوا, خوشیاں مناؤ, اتنی مناؤ, اتنی مناؤ, اتنی بناؤ کہ جتنا بھی مال تمہیں دیا ہے تم محمد کے نام پر قربان کر دو. تم مال خرچ کرتے چلے جاؤ گے, اللہ تمہیں دگنا عطا فرماتا چلا جائے گا. بڑا وہ کمزور امتی ہے جو سوچ سوچ کر حضور کے نام پر خرچ کرے. اور سونیو, میلاد سجاؤ, آقا کی محفلیں سجاؤ, آقا کے نام کے محافل کا انعقاد کرو. کیوں؟ کیونکہ جس جگہ پر, جس مقام پر, جس کھڑی میں, جس گھر میں محمد کا نام لیا جاتا ہے, اللہ وہاں سے نحوستیں ختم کر کے برکتوں کا نزول فرمانا شروع کر دیتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ جی علامہ صاحب کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر کی؟ بڑا ایک سوال پوچھا اس نے اپنی طرف سے. تو لیلۃ القدر کی افضلیت کیوں ہے, اس کا مقام کیوں ہے؟ خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی راتوں سے بہترین رات, بہترین رات. اور کیا ہوتا ہے کہ فرشتے جوک در جوک آسمان سے زمین پر رحمتیں لے کر اترتے ہیں. لیلۃ القدر کی رات کو, 27ویں ختم قرآن کی جو رات ہوتی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے پڑھا, آپ نے سنا کہ لیلۃ القدر کی رات صرف خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ خاص لوگوں کے لیے. بعض لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی اس رات. کن لوگوں کی؟ علماء نے مختلف روایتیں بیان کی. جو ماں باپ کا نافرمان, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, شراب نوشی کرنے والا, مختلف قسمیں بیان کی. تو اگر شراب نوشی کرنے والے, والدین کے نافرمان, اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والے, ان 3 کیٹیگریوں کو ہی لیا جائے تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ماں باپ کے نافرمان ہوں گے, شراب بھی پیتے ہوں گے, امانتوں میں خیانت بھی کرتے ہوں گے, اللہ کے ساتھ شرک بھی ٹھہراتے ہوں گے. ان کی بخشش نہیں ہوتی الا یہ کہ اللہ چاہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو میلاد کی رات ہمیں دی ہے, یہ میلاد کی رات جو ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ وہ رات ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس رات میں اللہ نے جن کے گھر اولادیں ہونی تھی ان سب کو بیٹوں کی نعمتوں سے نواز دیا, بیٹے عطا کر دیے. جن کے گھر اولادیں نہیں ہوتی تھی اللہ نے ان کو بھی اولادیں عطا فرما دی. لیلۃ القدر کی رات میں تخصیص ہے کہ اس میں مومنین کی بخشش ہے. عام بندہ رہ گیا جو شراب پیتا ہے, جو ماں باپ کا نافرمان ہے, جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے. لیکن ربیع الاول کی رات وہ رات ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے رب نے فرمایا کہ دنیا والوں پریشان نہ ہونا, گناہوں کے انبار لے کر آؤ گے. صدقہ محمد کی ولادت کی رات کا تم سجدے میں گر کے اللہ سے معافی مانگو گے, اللہ کو تمہارے گناہوں سے سروکار نہ ہوگا, اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا, تمہیں کرم سے نواز دے گا, تمہیں فضل سے نواز دے گا. تم آئے تو بیگانہ بن کر ہو لیکن تمہیں اللہ اپنا بنا کر واپس بھیج دے گا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی رات جناب وہ صرف خاصوں کے لیے ہے. آقا صرف خاصوں کے لیے نہیں ہے, آقا عام کے لیے بھی ہے, اور عام امتی بھی جناب
اب میں عرض کروں کہ ایک بندہ پہلوان ہو نا، طاقتور، تو اللہ نے اس کو طاقت دی ہو تو وہ بڑا وزن رکھنے والا، وہ کہیں دیکھے نا کہ لوگ کہیں برا کام کر رہے ہیں، کوئی پھنسے ہوئے ہیں مشکل میں، تو وہ ان لوگوں کو بچانے کی کوشش اگر کرے. شاہ صاحب ہیں ہمارے، آل رسول ہیں، یہ آپ کو اچھی بات کہیں. کیوں کہیں؟ کہ آپ اچھائی کی طرف آئیں. علامہ صاحب قبلہ ہیں، اپنے خطبہ کے اندر یہ اچھی باتیں آپ کو سنائیں. کیوں سنائیں؟ کہ آپ برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آئیں. لیکن ان کا پیغام، میرا پیغام، ان کا پیغام صرف چند لوگوں تک ہے. کائنات کے اندر حضور کی آمد سے قبل عیسائیت تھی، یہودیت تھی، اور بت پرستی، شرک پرستی. کوئی پتھروں کو خدا مانتا تھا، کوئی درختوں کو خدا مانتا تھا، کوئی آسمان کی بلندی سے متاثر ہو کر اس کو اپنا معبود مان لیتا تھا. عقیدہ تثلیث عیسائیوں نے متعارف کروایا، ایک خدا کی بجائے تین تین خدا بنا بیٹھے. یہودیوں نے انبیاء کی تعلیمات میں تحریف کر دی اور من گھڑت روایات دنیا کے اندر لے آئے. اور عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا شرک اور مشرک پن ایک طرف، عرب والوں کی حالت ایک طرف. ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، جناب ہزاروں نہیں، کروڑوں بتوں کی پرستش حضور کی آمد سے قبل دنیا کے اندر ہو رہی تھی. جو صنم پرستی میں مبتلا تھے. کعبۃ اللہ، وہ مقام و مرتبہ رکھنے والی جگہ کہ جس کو بیت اول کہا گیا قرآن نے، اس کو 360 بتوں سے بھر دیا گیا. کہیں لات ہے، کہیں منات ہے، کہیں عزا ہے. لوگ ان کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکاتے تھے، ان کو اپنا معبود مانتے تھے. لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں، ان کے دماغ میں یہ خیال آتا تھا کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، ہمارا ذہن مطمئن نہیں ہے. ان کی پیشانی میں جو حقیقی سجدے تھے وہ ان کی جبینوں میں تڑپ رہے تھے. وہ کسی ایسی رہنمائی کی سہولت چاہتے تھے کہ جس رہنما کی رہنمائی میں وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اس کا فضل حاصل کر سکیں، اس کا کرم حاصل کر سکیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسانیت نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور آنسو بھر کے آسمان کی طرف دیکھا. رب کو انسان کی ادا پسند آئی. رب نے فاران کی چوٹیوں سے وہ سراج منیر بھیج دیا کہ جو کاشانہ آمنہ میں آیا، جس کی آمد سے جو بے دین تھے وہ دیندار بن گئے، جو امانتوں میں خیانت کرنے والے تھے وہ امین بن گئے، جو جھوٹے تھے وہ سچے بن گئے، جو منافق تھے وہ ایمان والے بن گئے، جو حقوق چھیننے والے تھے وہ حقوق ادا کرنے والے بن گئے، جو جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے تھے وہ رکھوالے بن گئے. حضور کی آمد سے انقلاب یہ آیا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو ایک در دکھا دیا، اور وہ در دہلیز مصطفیٰ ہے. اللہ نے فرمایا دنیا والوں تم جہاں کہیں بھی بھٹک کر چلے جاؤ، لیکن جب تم حضور کے کاشانہ پہ آؤ گے، حضور کی دہلیز پر آؤ گے، اس دہلیز کا واسطہ دو گے، رب تمہارے گناہ نہیں دیکھے گا، صدقہ محمد کے نالین کا اللہ تمہیں معافی کی خیرات عطا فرما دے گا. تکبیر، اللہ تمہیں اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حضور کی آمد کا مقصد جہاں پر خوشی منانا ہے نا، وہیں پر اپنے کردار کی اصلاح بھی ہے. میلاد آپ منائیں لیکن آپ ترازو میں ڈنڈی ماریں، آپ لوگوں کی غیبتیں کریں، آپ منافقت سے پیش آئیں، آپ جھوٹ بولیں، آپ ماں باپ کی نافرمانی کریں، آپ اولاد کے حقوق ادا نہ کریں، آپ بیوی کے حقوق ادا نہ کریں، آپ سے آپ کا ہمسایہ تنگ ہو، آپ سے آپ کے گلی والے تنگ ہو، تو میرے سونے این خیال است و محال است و جنو. یہ محفلیں اس وقت کارآمد ثابت ہوں گی کہ جب ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ دل کی صورت بھی بدلے.
اور کردار میں بھی بہتری آئے. اگر کوئی نافرمان ہے تو آج کی محفل کا واسطہ اپنے والدین کے فرما بردار بن جاؤ. اگر رشتہ داروں کے حقوق چھینتے ہو تو ان کے حقوق ادا کرو. اگر تم نے بیٹیوں بہنوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے تو ان کی جائیدادوں میں سے ان کا حصہ ادا کرو. اگر تم سے تمہارا ہمسایہ تنگ ہے تو اس کے ساتھ پیار سے پیش آؤ. اگر تم کسی سے ناراض ہو یا کوئی تم سے ناراض ہے تو تم محبت کا تعلق قائم کرو. مصطفیٰ کریم نے ایک سوسائٹی تیار کی تھی, حضور نے معاشرے اسٹیبلش کیے تھے, حضور نے ایک معاشرے پر گرپ رکھی تھی اور دنیا والوں کو بتایا تھا کہ دنیا والوں دیکھو عرب کا معاشرہ دیکھو, میری آمد سے قبل کیا تھا, میرے آنے کے بعد کیا ہو گیا ہے. میری آمد سے قبل ان کی تلواریں نیاموں میں نہیں جاتی تھیں, لیکن اب میں محمد نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا ہے. سونے سیرت رسول کا پیغام یہ ہے کہ جہاں پر لڑائی ہو وہاں پر صلح کی جائے, جہاں پر منافقت ہو وہاں پر منافقت ختم کی جائے, جہاں پر حقوق چھینے جا رہے ہوں وہاں پر حقوق ادا کیے جائیں. روز قیامت آقا کہیں گے یہ صرف میلاد نہیں بناتا تھا, یہ مجھ محمد کی سیرت پر بھی عمل کیا کرتا تھا. میں ابھی صرف 15 منٹ میری گفتگو کے رہ گئے ہیں, اسی میں میں نے دعا بھی کرنی ہے. میں ابھی اپنی مسجد میں جلسہ کر کے آ رہا تھا, میرا یہ دل بڑا ہی کرتا ہے کہ میں یہ روایت بیان کروں. قبلہ عرب کا مشہور و معروف شاعر فرزدق, جس کے اشعار کا کوئی جوڑ نہ تھا, کہتے ہیں کہ میں بات کرنے لگا ہوں ہم امتیوں کی کہ حضور کی امتیوں اپنا مقام جانو, مقام شناسی حاصل کرو. تم عام نہیں ہو, تم جناب موسیٰ کی امت میں نہیں ہو, جناب عیسیٰ کی امت میں نہیں ہو, تم کائنات کے افضل نبی محمد مصطفیٰ کی امت میں سے ہو. اپنا مقام جانو. آقا علیہ السلام کے پاس نا فرزدق شاعر, اس کا دادا, اس نے عمران بھائی اسلام قبول کیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فدا کا ابی و امی, حضور ماں باپ قربان آپ پر, یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, حضور آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. حضور مسکرائے, مسکرانے کے بعد خاموشی. آقا علیہ السلام سے مخاطب ہوا, اس نے عرض کی یا رسول اللہ کلمہ تو میں نے آپ کا پڑھ لیا ہے, لیکن میرا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل, اسلام کے آنے سے قبل عرب کے معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ان کو ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا, میں ان بچیوں کو بچا لیا کرتا تھا, ان کی جان بچا لیا کرتا تھا. حضور میں نے 365 بچیوں کی جان بچائی ہے اور میں نے ہر بچی کے عوض 2 اونٹ ادا کیے ہیں. یا رسول اللہ میرے اس عمل کا بدلہ جو میں نے اسلام قبول کرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے, مولا کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے مسکرائے, مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھا پھر اس بندے کو دیکھا. آقا علیہ السلام نے اس کو مسکرا کر فرمایا کہ اے بندے کیا یہ کم ہے کہ اللہ نے تجھے مجھ محمد کا امتی بنا دیا ہے اور تجھے اسلام کی دولت عطا کرتی ہے. یاد رکھو تم میں سے جو شخص بھی اپنے بچوں کی پرورش کرے گا, اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا, اس کو خوراک دے گا, اس کو لباس دے گا, اس کو دین محمدی کا پیغام دے گا, روز قیامت میں محمد اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. جنت میں وہ مجھ محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ انگلی ہوا کرتی ہے, جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ انگلی ہے. میں نے ایک جگہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں, بڑے بڑے رہنما گزرے ہیں. کہیں الیگزینڈر دی گریٹ ملتا ہے, کہیں اکبر دی گریٹ ملتا ہے, کہیں ہلاکو خان ملتا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی طاقت کے تسلط سے, اپنی زور بازو سے لوگوں کو قتل کیا, خون کی ندیاں بہائیں اور لوگوں کے حقوق چھین لیے. آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے,
ان لوگوں نے صرف علاقوں پر قبضہ کیا، ان لوگوں نے لوگوں کی اصلاح نہ کی۔ کیا کوئی دنیا کے اندر ایسا لیڈر ہے کہ جس نے جھوٹ جیسی، منافقت جیسی گندگی سے نجات دلوائی ہو؟ کیا کوئی ایسا لیڈر ہے کہ جس نے کمزوروں کو حقوق ادا کیے ہوں؟ کیا کوئی ایسا لیڈر ہے کہ جس نے غلام کو آقا کے برابر لا کر کھڑا کر دیا ہو؟ کائنات کے اندر صرف ایک ہی لیڈر ایسا ملتا ہے، اور اس لیڈر کو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اس لیڈر کو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، یاد رکھیں کہ اس دور کے اندر اپنے بچوں کو سیرت کا پیغام دیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ میرا جرنلی سوال سب سے ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا؟ تو جناب بہت کم جواب ہوگا، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن یہ ایک سوالیہ نشان میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آقا کا ذکر صرف 12 ربیع الاول تک محدود نہیں ہے، آقا کا ذکر کسی خاص مہینے یا لمحے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ صدیاں حضور کی ہیں، لمحے حضور کے ہیں، دقیقے حضور کے ہیں، دن حضور کے ہیں، شامیں حضور کی ہیں، راتیں حضور کی ہیں، اور سانسوں کی دھڑکنیں یہ آمدرفت حضور کی ہیں، تو امت ہی وہ ہے کہ جو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرتا چلا جائے اور زبان سے محمد محمد کی صدائیں بلند کرتا چلا جائے۔ حضور، میں بڑا ایک درد لے کر بول رہا ہوں کہ سنیوں نے یہ محبت رسول کو یہ آرٹیفیشل پہاڑیوں کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے کہ جناب سچا عاشق رسول وہ ہے جو جتنی بڑی پہاڑی لگائے گا وہ جناب اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ اور سونیو، یہ بدعتیں ہیں، خدا کی قسم جتنا خرچہ تم ادھر کرتے ہو، تم کسی بچے کو پکڑو، اس کو مدرسے میں داخلہ دلواؤ، اس کا خرچہ اٹھاؤ، وہ جب تک دین پڑھتا رہے گا اللہ تمہارے اعمال میں نیکیاں لکھتا چلا جایا کرے گا۔ مدارس کو دیں، یہ فضول خرچیاں نہ کریں۔ یہ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے لوگ پھر ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جناب لائٹیں لگانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں۔ لائٹیں لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، اس پر میں مخالفت نہیں کر رہا کہ اخلاق مخلوط نظام وہ کہ 12 ربیع الاول والے دن جناب پہاڑیاں لگتی ہیں اور خواتین بھی ادھر، مرد بھی ادھر، ڈانس بھی ہو رہا ہوتا ہے، گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، یہ حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور کی آمد کی خوشیاں منانے کا مزہ اس وقت ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہو، بندہ غسل کیا ہوا ہو، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہو، گھر سجایا ہوا ہو، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہو، بچوں کو بٹھایا ہوا ہو، گھر والوں کو بٹھایا ہوا ہو، اور حضور کی سیرت کا درس دیا جا رہا ہو کہ مصطفیٰ چلتے کیسے تھے، مصطفیٰ بولتے کیسے تھے، مصطفیٰ بیٹھتے کیسے تھے، مصطفیٰ کا لین دین کیسا تھا، مصطفیٰ صحابہ کے ساتھ کیسے تھے، مصطفیٰ اولاد کے ساتھ کیسے تھے، مصطفیٰ بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، مصطفیٰ گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، مصطفیٰ ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے، مصطفیٰ امت کے ساتھ کیسے تھے، مصطفیٰ جانوروں کے ساتھ کیسے تھے۔ جس دن تم نے حقیقی معنوں میں استاد اللہ کے رسول کا دامن تھام لیا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب دنیا کے کونے کونے میں محمد عربی کا دین کا جھنڈا بلند ہو رہا ہوگا۔ اصل میلاد یہ ہے، یہ میلاد نہیں ہے کہ ایک دن کی جناب پہاڑیاں لگائیں اور خوشیاں منائیں۔ تو جناب ہم نے بہت بڑا اہتمام کیا تھا، ہم نے شبیہ کعبہ بھی بنائی تھی، ہم نے شبیہ مدینہ بھی بنایا تھا۔ یہ آپ محبت نہیں کر رہے، آپ آقا کی گستاخی کر رہے ہیں۔ سنیو، بچوں اس عمل سے، مسجدوں کو آباد کرو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، یہ حضور کی آمد کی خوشیاں ہیں۔ تہیا کرو، ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ اس ربیع الاول کے دن آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور باپ باپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ کی سیرت کو پڑھنا شروع کروں گا، اگلی ربیع الاول تک حضور میں آپ کی سیرت کو پڑھوں گا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو سلامت رکھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔